ابا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے نہیں کرنی کوئی منگنی شنگنی اس عالیہ سے۔ اس نے 6 منٹوں میں کوئی 7ویں دفعہ یہ بات دہرائی، مگر ابا ایک شان بے نیازی سے حقہ گڑگڑا رہے تھے، دیکھا تک نہیں، جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ غضب خدا کا، میں مذاق ہوں سب کا، جو کوئی کام اور نہ کرے تو میں کر لوں گا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی ناقدری پر احتجاج کر رہا تھا، مگر ابا مغل اعظم کی بے نیازی دکھا رہے تھے۔ اماں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں گھر چھوڑ کے ٹر جانا، میں زیادتی برداشت نہیں کرنی۔ اب کی بار ابا کو چھوڑ کر اماں کو دھمکی دی، وہ بھی ایسے انسنی کر کے اس کی چھوٹی بہن کے سر میں تیل ڈال رہی تھی جیسے اس کی ماں کو جانتی تک نہ ہو۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی گھر میں آس پاس کھڑے اسے عدیل سے سلطان راہی بنا دیکھ رہے تھے، مگر حسب عادت اور حسب توفیق ابا پہ کسی بات کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اے گالے تے اے ہی سہی، میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کے۔ آخری حربے کے طور پر اس نے جوتے پہنے اور باہر کی طرف چل پڑا۔ جاؤ جاؤ صاحبزادے، اگر کوئی رکھے تو شوق سے کچھ رہ کے آنا، کوئی جلدی نہیں۔ پہلی دفعہ کفل ٹوٹا اور مغل اعظم گویا ہوئے۔ ابا نے اسے دیکھنے کا تکلف کیے بغیر اپنے محبوب حقے کو دیکھتے ہوئے جیسے تیزاب پھینکا۔ اسے لگا اس کا جسم جل ہی گیا ہو، اور اس کے اٹھتے قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ جس قدر وہ نخریلا تھا، خاندان میں کوئی بھی اسے ایک دن سے زیادہ نہ رکھتا اور نہ ہی رکھ سکتا تھا۔ یہی بات ابا نے برے وقت استعمال کی تھی۔ ساری غیرت کہیں غائب ہو گئی۔ باہر کے دروازے کے قریب لگے واش بیسن کی طرف مڑا، ٹوٹنی کھولی اور گرم پانی منہ پر ڈالا۔ گرمیوں میں ٹینکی کا پانی بہت گرم ہوتا تھا۔ ڈال کے سخت پچھتایا، مگر فی الحال یہی سب سے عمدہ مصروفیت ہو سکتی تھی۔ جا عدیل، جا کے دہی لے آ، روزہ کھلنے والا ہے۔ اماں نے اس کے قدم جمے دیکھ کر نیا حکم سنایا۔ میں کوئی نہ جانا شانا، ہاتھ ہوا میں نچا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ بےعزتی تو ویسے بھی ہو گئی تھی، ابا ذات کے چودھری تھے اور اس بات پر فخر کرتے بوڑھے ہو گئے۔ فوج میں گئے اور وہاں حوالدار تھے۔ جب ریٹائر ہو کر گھر آ گئے تو بقول ان کے فوج کی نوکری بڑی اوکھی تھی اور وہ ذات کے چودھری۔ کیا تھا اگر فوج میں حوالدار تھے، مگر زیادہ دیر حکم برداشت نہیں کر سکے اور لکھ کے دے آئے استعفیٰ۔ یہ اور بات کے خاندان والوں کے بقول وہ اماں سے دوری برداشت نہ کر سکے اور ریٹائر ہو کر آ گئے، کیونکہ اماں اپنا کھلے صحن والا گھر چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں نہیں رہ سکتی تھی، اور اماں ابا میں مثالی محبت ہوا کرتی تھی جس کی مثال انہیں کبھی نظر نہ آئی۔ خیر، اس سانے کی تاریخ کے متعلق اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے گھر آ کر فوج میں ہوئے ظلموں کا بدلہ اپنے 6 بچوں سے بھرپور لیا۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے لوگوں کا کہا سچ کر دکھایا کہ پاکستان کی آبادی میں اضافے کے اصل ذمہ دار مولوی اور فوجی ہیں۔ خیر، ان کی عادت تھی، گھر کا کوئی بھی فرد اگر کسی کام کو کرنے سے انکار کرتا تو ابا پہ فرض تھا کہ کام اسی سے کروانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اماں نے کہا کہ چودھری صاحب جاؤ تے جا کے بھنڈیاں ہی لے آؤ، آج بھنڈی گوشت پکاتے ہیں، اور عدیل سے چھوٹے عقیل کے منہ سے نکل گیا کہ اماں یہ کیا ہر روز ہریالی پکا لیتی ہو، ہریالی تو جانور کھاتے ہیں۔ اماں نے تو منع کر دیا، مگر ابا نے اسے ہریالی کھلا کے چھوڑی اور اس کے ساتھ باقی سب کو بھی، اور ہاں خود بھی کھائی۔ خیر، یہ تو پرانے زخم ہیں۔ موجودہ قصہ کچھ یوں تھا کہ پھپھو کی عالیہ کا رشتہ ہو رہا تھا، بلکہ ہو ہی گیا تھا کہ عید کے تیسرے دن منگنی تھی، مگر کل صبح کھڑاک ہو گیا، اور اس کے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ وہ پھپھو کے اکلوتے نئے محکمہ نہار میں ملازم ہونے والے بیٹے کے پلے جواب میں اپنی بیٹی بھی ڈالیں گے، مطلب بٹا سٹا کریں گے۔ مگر پھپھو نہ صرف انکار کر دیا بلکہ مرنا جینا ختم کر کے انہیں باہر کا راستہ بھی دکھایا۔ اس وقت تو رضیہ جٹی بن گئی، مگر بعد میں غصہ کم ہوا تو احساس ہوا کہ بیٹی کا معاملہ خراب کر بیٹھی۔ پھر لگی بیٹھ کے رونے دھونے اور واویلا کرنے۔ سارا خاندان جمع ہوا۔ وہاں کہیں ابا سرسری سکے آئے کہ چلو دفع کرو، جو ہونا وہ ہو گیا، اب گھر میں ہی کسی بچے کو دیکھ کر دیتے ہیں۔ ویسے تو وہ شاید اس کسی بچے کے عدیل ہونے پہ لاکھ دفعہ اعتراض کرتی کہ وہ صدا کا نکما اور نخریلا تھا، مگر اب مجبوری تھی، اس لیے نیم رضامندی دے دی۔ یہی بات جب کل شام افطاری کے بعد ابا نے بھی خاصے سرسری سے انداز میں کی تو عدیل ایسے اچھلا جیسے سپرنگ پہ بیٹھا ہو، اور تب سے وہ سلطان راہی بنا احتجاج کر رہا تھا، ساتھ میں عالیہ کی سانولی رنگت کا اپنے گورے رنگ کے ساتھ مقابلیاتی تجزیہ پیش کرنے کے ساتھ اپنی برائیوں کو اچھائیوں اور اس کی اچھائیوں کو برائیوں کے طور پر پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
مگر اس کا احتجاج ابا کے سرسری ارادے کو اینٹ سے پتھر دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر کرنا تو دور کی بات، حکومتی پالیسی کی طرح ہو کیئرز کا علم بلند کیا تھا۔ عدیل کا احتجاج سخت سے سخت تر اور ابا کا رویہ بے پرواہی سے لاپرواہی کی طرف جا رہا تھا۔ حالات کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ابا کبھی آج تک کوئی سائنسدان کوئی حل پیش نہ کر سکا، اب اسے ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی کہ ابا پہ تعویذ کرا دے۔ ابا کے اوپر تعویذ کرانے کے بارے میں سوچتا وہ باہر نکلا، گھر سے نکل کر گلی میں آیا۔ افطاری کے وقت کا رش تھا۔ اس محلے کے قابل اور پابند لوگوں کو ساری خریداری آخری وقت کرنے کی عادت تھی۔ آج تو سلطان راہی مطلب عدیل کو اس بات سے بھی کوفت ہوئی۔ اس وقت تو ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے بل گیٹس کے ساتھ سارا دن مصروف رہتے ہوں۔ بھلا بندہ صبح صبح آ کر خریداری کر لے۔ سامنے سے آتے ریڑھی والے کی ریڑھی سے ٹکرا کر کپڑوں پر لگے داغ کو صاف کرنے کی ناکام کوشش میں اس نے محلے والوں کو بازار میں رش کرنے پر کوسا۔ پھر سامنے والے شوقے کی دکان پہ پہنچ کے دور سے اعلان کیا، میرے جائز والے نمبر پر ایزی لوٹتے کر۔ یہاں دکانیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور دکانوں کے درمیان کھلا میدان جو عام طور پر گندگی کا ڈھیر ہوتا، مگر آج کل احترام رمضان میں سے صاف کرنے کی ایک حبیب سی کوشش کی گئی۔ دکان کے سامنے رکھی ایک پلاسٹک کی کرسی پر پھیل کے بیٹھا، کیڑا ایزی لوڈ، کوئی لوڈ شوڈ نہیں، پہلا پچھلا حساب مکاؤ تو پھر اگوں کھلاؤ۔ شوقہ بھی انہیں کے ساتھ پلا تھا، جانتا تھا ادھار نہیں ملنا، پھر بھی ہر 2 ہفتے بعد جنتا کے سامنے بےعزت کر کے اپنے زنانہ جذبات کی تسکین کرتا۔ دے دیاں گا وہ بھی، اسی کرے نسے جانیاں۔ انداز کو شیریں بنا کے دوستانہ انداز میں کہا، او چل چل، پتہ تیرا پیدائشی کنگڑا ہے تو، پیسے دینا تیرے دل میں نہیں آتا۔ وہ بھی جانتا تھا دل کے پاس پیسے ہوتے بھی تو اس سے نکلوانا مشکل تھا۔ اور چل کر دے، آج ضروری کال کرنی ہے میں۔ اب تو لہجے میں امراؤ جان کا سا پیار تھا۔ اور ایک گل سن، شوقے نے اپنے کاؤنٹر پر آگے ہو کے رازداری سے کہا۔ کی عدیل بھی آنکھیں پھاڑ کے آگے کو ہوا اور توجہ بھرپور تھی۔ اے تو پچھلے محلے میں کیا کرنے جاتا ہے؟ اس کی بات سن کے ساری توجہ اور جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے پچھلے محلے جانے کی خبر یہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ لوٹ کر دیتا؟ سوالیہ پوچھا۔ اس کے ہاں کے جواب میں انداز واپس روکھا بنایا اور احسان فرموشی کے ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچ گیا۔ تینوں کیوں دساں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ شوقہ بھی اس کے گرگٹ کی طرح آنکھیں بدلنے پہ بدمزہ ہوا۔ کیا تھا وہ کوئی چٹپٹی کہانی سے بھی سنا دیتا۔ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے کہانیاں سننے کی عادت جو پڑ چکی تھی۔ دیل، جتنا سادہ تو لگتا ہے نا اتنا تو ہے نہیں۔ اسے مڑتے دیکھ کر وہ مشکوک انداز میں بولا تھا۔ تو کس نے کہا کہ میں سادہ ہوں؟ وہ بھی شان بے نیازی سے مڑ رہا تھا جب شوقہ چیخا، کوئی نہیں بولے بچہ ہو، اسی تیرے ابو کولوں پوچھ لیں گے۔ اسے بدمزہ ہو کر مڑنا پڑا۔ کی خیال ہے؟ شوقہ اس کے مڑنے پر ہی آنکھیں مٹکا کے بولا، خیال تو کچھ نہیں، پر میں ہی سوچ رہا تھا کہ آج کل تم میں نسوانی خصوصیات نہیں پیدا ہو گئی۔ کی خیال ہے؟ آنکھوں کو پرسوچ انداز میں سکیٹ کے کہا، اور چل دفعہ جا کے اپنا کام کر۔ شوقہ جانتا تھا اس نے مذاق میں پورے محلے میں اس کا مذاق اڑوا دینا ہے، اس لیے دفعہ کیا۔ ایزی لوڈ والا کام ہو گیا۔ اس نے وہاں بیٹھ کے کون سا دوستی بنانی تھی؟ ذرا باہر کی طرف نسبتاً کم رش والی جگہ پر آ کے اس نے ایک فون کال کی۔ دور سے یہی پتہ چلا کہ کوئی حسینہ تھی جسے زور بازو کی تسلیاں دے کر مطمئن کیا جا رہا تھا۔ اب اندر کے حالات تو اللہ ہی جانتا تھا۔ واپسی پہ جب افطاری سے 10 منٹ پہلے وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، تب تک اس نے یہ بابوں کے ظلم اور فراڈ کے قصوں کے پیش نظر اس بکھیڑے میں پڑنے کا ارادہ ترک کیا اور عین گھر کے دروازے سے مڑ گیا۔ تھا تو مشکل، پر اب اگر اگلے 2 دن اس نے اوکھے سوکھے اپنے ماموں کے گھر گزارنے تھے، یہی ایک معقول حل تھا ابا سے اپنی بات منوانے کا، اور اگلا پلان اس نے سوچ لیا تھا۔ ماموں کے گھر آ کے اس نے اپنی رام کہانی سنائی تو مامی نے پہلے اس کے ساتھ ہونے والی اس متوقع زیادتی پہ تعزیت کی، پھر اپنی تمام دلی ہمدردیوں کے ساتھ اس کے لیے محو دعا ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ رات تک اس کی سنائی گئی چٹپٹی کہانی کو کئی دفعہ دہرایا گیا۔ ہر سنانے والے نے اپنی طرف سے کمی تو نہیں لیکن بیشی ضرور کی۔
شام کو ماموں آئے تو اس نے چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت اور مسکینیت طاری کی، اور ماموں کی حسنہ جو شام سے اس کے دکھ میں گھلی جا رہی تھی اور اس کے ابا کے اس کے نامعقول ارادے کی مذمت کر رہی تھی، اپنی تمام تر حسن بیانی کو استعمال کر کے ماموں کو درد بھری داستان سنائی۔ ایک وقت میں تو عدیل کو بھی خود سے سچی ہمدردی ہونا شروع ہو گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ خیر، اس کے دکھی تاثرات اور حسنہ کی کہانی میں موجود رقت کی وجہ سے ماموں نے اسے فراخ دلی سے یہاں قیام کی اجازت دے دی۔ چلو ایک مسئلہ تے حل ہوا، نہیں تو ماموں نے تو مجھے کل ہی چلتا کرنا تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے پورے دن وہ فون ہاتھ میں پکڑے زیادہ وقت کم مصروف رہنے کی کوشش میں جتا رہا تاکہ اگر گھر سے کال آئے تو کہیں مس نہ ہو جائے۔ مگر ہائے قسمت، کال تو دور کی بات، کسی نے فون کر کے پوچھا نہیں کہ وہ تھا کہاں۔ یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں گھر آ جاؤں گا۔ تو پھر ایسے ہی اگلا پورا دن بھی انتظار میں گزر گیا۔ پھر تو اس نے باقاعدہ پچھتانا شروع کر دیا۔ ماموں کے جنگلی بچے آپس میں مولا جٹ اور نوری نتھ کی طرح لڑتے تھے، بلکہ لڑتے کم اور بڑی بڑی بڑکے زیادہ مارتے۔ ایک دفعہ تو اس نے اٹھ کے نوری نتھ کا پارٹ کرنے والے کو ایک لگائی، مگر وہ روتا ہوا مامی کے پاس چلا گیا، اور مامی جو اللہ جانے کیسے اسے 2 دن سے برداشت کیے ہوئے تھیں، انہوں نے بغیر نام لیے کسی غائب شدہ کو مفت خور، نکما اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ ساری نوازشات اسی کے لیے کی جا رہی ہیں، اور ان کی شان نزول نوری نتھ صاحب کو پڑنے والا تھپڑ تھا۔ خیر، یہ اور اس کے بعد ہونے والی کچھ خصوصی عزت افزائی کے بعد وہ خود ہی گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشی آئی، کھل اٹھا۔ اماں سب سے چھوٹے سبیل کو لے کر آئی تھیں۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہی اعلان کیا، کوئی ضرورت نہیں مجھے کچھ بھی کہنے کی، میں نہیں جانا گھر شر۔ دور سے ہی دایاں ہاتھ ہوا میں نچایا، تنا جا، تینوں لین کون آیا ہے؟ اماں آرام سے کہتی اندر آخری صوفے پہ بیٹھ گئیں اور گرمی کی وجہ سے چادر اتارنے لگی۔ میں تو بچیوں کو عیدی دینے آئی ہوں، اس دفعہ عید پہ مشکل سے ہی آنا ہوگا۔ وہ اطمینان سے صوفے پر نیم دراز ہو گئیں، پر ڈسٹل فین کا منہ ان کی طرف موڑ کر اپنی طرف کر لیا۔ اس نے بھی بدلحاظی سے دوبارہ اپنی طرف موڑا۔ ارے کس قدر بدلحاظ ہو تم، ماں کا خیال نہیں کہ اتنی گرمی میں روزہ رکھ کے آئی ہیں؟ وہ بھی اسی کی ماں تھی، دوبارہ اپنی طرف کر لیا۔ ہاں تو کیوں آئی ہیں؟ ہمیشہ تو عید کے دوسرے دن ہی آتی ہیں ادھر، اس نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر پنکھے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جتنی گرمی تھی وہ تو 1 منٹ بھی پنکھے کے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ ہاں، اس دفعہ تو عید کے دوسرے دن گھر میں بہت مصروفیت ہوگی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی تھیں۔ کیوں، اس دفعہ عید پہ چیف جسٹس کو گھر بلانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بھی عدیل تھا، بیزاری سے طنز کیا۔ ہائے کیا اچھا ہو اگر وہ ساڑھے گھر آئیں، پر میری ایسی قسمت کہاں۔ اس دفعہ عید کے دن دوسرے دن نکاح جو ہے تمہارا، حسرت سے بولی۔ آج کل وہ چیف جسٹس کی بڑی فین تھی۔ شکر ہے ٹھنڈی آ ہی بری، گھر نہ آنے پہ شاہ رخ خان کے فین کی طرح چیف جسٹس کو بدنام کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ خیر، مگر وہ جانے اور ان کے فین۔ عدیل تو ایسا اچھلا کہ فین بھی بھول گیا، جسے صبح سے 1 منٹ دور ہونا بھی وہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کیا ماں اب پاگل تو نہیں ہو گئی؟ انڈین ڈراموں کی طرح جھٹکے دار کیا کی اور بس بے ہوش ہو کے گرنے کی کمی رہ گئی؟ ارے آہستہ بولو، میں بہری ہوں کیا؟ اماں کو ناگوار گزرا، ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ چل کوئی نہیں، 2 دن ہی رہ گئے ہیں، پھر آ جائے گا یقین بھی، وہ اطمینان سے بولی۔ ابا کو یہ کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اماں کو اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے سنگین دھمکی دی، مگر بے سود۔ چل کوئی نہیں، یہ بھی کر لیں گے، شاہ نے عارفانہ سے کہا۔ پھر شاید کہیں سے بچی کچی مامتا جاگی۔ نہ میرے جھلے، تجھے نہیں پتا اپنے باپ کا، الٹی مت ہے اس کی، جس کام سے منع کیا وہ اس نے فرض کر لینا ہے، پر تو نہیں سمجھے گا۔ اماں نے آخر میں اس کی ناسمجھی کو کوسا تو اس کا دل چاہا وہ اماں کی ناسمجھی کو کوسے، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ اس نے دل میں سوچا، میں تو کہتی ہوں پتر، چل گھر، جو ہونا تھا اوتے ہو ہی گیا، کی ضرورت ہے در بدر پھرنے دی۔ اماں نے آخر رازداری سے مشورہ دیا، نہیں میں بھی دیکھنا کہ کیسے میرے بغیر نکاح پڑھاتے ہیں وہ۔ عزم سے بولتے وہ بھی کچھ دیر پہلے کا اپنا واپسی کا ارادہ بھول گیا۔ تو کون سی بڑی گل ہے، انہوں نے خود ہی تمہاری طرف سے وکیل بن کے غائبانہ نکاح پڑھا دینا۔
انہوں نے پتہ نہیں کس کی ہمدردی میں کہا تھا، یقیناً اماں نے ابن الوقتی بلکہ بنت الوقتی کا مظاہرہ کر کے ابا کے ساتھ اندرون خانہ اتحاد کر لیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ایسے مشکوک نکاح سے بہتر تو چل کے خود ہی قبول ہے کہہ دے۔ اماں نے اس کی طرف آگے جھک کر خالص بھائی لوگوں کے انداز میں آنکھ دبا کر مشورہ دیا۔ توبہ کرے اماں، کیسے بھائی لوگوں کی طرح آنکھیں مار رہی ہیں، وہ بھی اس عمر میں۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ نو وری، معاملات تو توقع سے زیادہ تیزی سے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے ذہن کا گھوڑا تیزی سے دوڑایا۔ آخر اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا تو اس کے لیے سوچنا تو ضروری تھا۔ اس نے کانی آنکھ سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کی وفاداریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مخالف پارٹی کے آگے بک گئی تھیں شاید، اور اس کے لیے اب سے بڑی پوزیشن ابا تھے، تحریک انصاف سے بھی بڑی۔ اس لیے عدیل سر پر کفن باندھ کے مغل اعظم کی سلطنت میں جائے گا اور انشاءاللہ فتح حاصل کرے گا۔ سلطان راہی کی روح نے انگڑائی لی اور اس نے دائیں ہاتھ سے سینہ بجا کر اعلان کیا۔ سامان تو تھا کوئی نہیں۔ اماں نے مامی سے اجازت لی اور ظاہر ہے انہوں نے نہایت خوشی سے اجازت دی کہ پچھلے 2 دنوں سے اس نے ان کے مولا جٹ اور نوری نات کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اب وہ بغیر لائٹس اور کیمرے کے ایکشن ریکارڈ کرانے میں آزاد تھے۔ گھر آ کر سب سے پہلے سب بہن بھائی دبا دبا کر ہنسے، جس کا سراسر مطلب مذاق اڑانا تھا، مگر کوئی بولا کچھ نہیں کہ اس کے راہی روپ سے سب ڈرتے تھے۔ مگر برا ہو قسمت کا، ابا سامنے ہی مرکزی ہال کمرے میں بڑے سے پلنگ پر حقہ سامنے رکھ کے اس کا حسرت سے دیدار کر رہے تھے۔ وہ ہر ہفتے میں محض ایک روز حقہ پینے کے لیے چھوڑ دیتے اور اس دن حقہ پیتے۔ اس بارے میں وہ پر یقین تھے کہ اللہ انہیں اس بات کا برا بنائے بغیر معاف کر دیں گے، اور وہ دن کل گزر چکا تھا۔ خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ روح روشن اس کی طرف کیا اور مسکرائے۔ ایسے یہ کیا انجمن تیرے باجرے دی راکھی والی ویڈیو میں مسکرائی ہوگی۔ خیر اس نے کوشش کی کہ ان سے ٹکراؤ ہوئے بغیر کمرے میں چلا جائے، مگر وہ ابا تھے، کیوں چھوڑتے سنہری موقع۔ بیڑا غرق ہو، ان انڈین ڈراموں کا ہماری بوڑھی جنریشن کو خراب کر دیا۔ ابا انڈین ڈراموں کے شوقین تھے۔ اماں نے منتیں کی ہیں میری، ماں کا خیال نہ ہوتا تو آپ مرتے دم تک میری شکل کو ترستے۔ ماں کی عظمت کو سلام، اللہ مجھے لمبی عمر دے، تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترسنے کا برا وقت نہ آئے۔ چلو اچھا کیا 2 دن نکال آئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس کی بات پہ لعنت بھیج کر اپنے لیے دعا گو ہوئے۔ کر لو تیاری، ماں نے بتایا ہوگا تمہیں۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مثبت اشارہ کیا۔ عدیل کو پہلے ہی شک تھا اماں کی وفاداریوں پر۔ ہاں، اور میں نے بتا دیا ہے، آپ باپ ہیں تو باپ بنے، ظالم جاگیردار نہیں، اور نہ ہی مجھ پر صدا کا پالنے والا احسان جتانا۔ پالا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، جو پیدا کرتے ہیں وہ پالتے بھی ہیں۔ اس نے بدتمیزی سے کہا، مگر ابا ٹینشن نوٹ کی عملی تفسیر بنے رہے۔ میں نے بتا دیا اماں کو کہ میں نکاح نہیں کرنا، چاہے جو بھی ہو جائے، گرج کر کہا۔ ابا بولے تو کچھ نہیں، مگر انداز ایسے تھا، دیکھتے ہیں برخوردار۔ ان کے نئے انداز میں اس نے دھمکی بڑھائی، اور اگر زبردستی نکاح پڑھا بھی دیا تو میں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے، پھر دیتے رہیے گا بہن کو جواب۔ اس نے ایسے کہا گویا وہ 21ویں صدی کا ہیرو تھا جس کا حالت بے ہوشی میں زبردستی نکاح ہو جاتا۔ اماں نے جواب دینا غیر ضروری خیال کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے دفعہ دور کہا۔ پھر اگلے 2 دن اور حتیٰ کہ عید والے دن بھی اس کے احتجاج کے بادل گرج چمک کے ساتھ برستے رہے، مگر ابا اپنے نام اور مقام کے ایک ہی تھے۔ پھر آخرکار وقت شہادت بھی آ گیا، مگر اس مرد مجاہد نے صبح تک معاملہ جاری رکھا۔ مگر اماں کی حیرت کی انتہا ہی تھی جب انہوں نے اسے خود ہی نیا نکور جوڑا پہن کر تیار ہوتے دیکھا۔ ہیں میں عدیل تو کہہ رہے سی تو یہ کپڑے نہیں پانے؟ اماں نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر کہا، تے ہن پرانے کپڑے پا کے جاواں؟ وہ غصے میں اسے چھوٹ کے بولا تھا۔ اے نہ کر میرا پتر، تو یہی کپڑے پا لے۔ میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صبح تک تو پھوڑی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا کہ تجھ پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تیرا باپ، اور ابھی تو تیار شہر ہو رہا ہے۔ ہیں وہ بھی کہاں بخشنے والی تھی، کمرے سے جا کر واپس آئیں۔ اللہ خیر، عدیل نے دل میں کہا، نہ تم مجھے یہ دسو پتر کہ تو پچھلے محلے میں کی لینے گیا تھا؟ او لگتا ہے شوکت کمینے نے اماں کو بتا دیا تھا۔ اماں میں کیوں جانا پچھلے محلے؟ وہ ایسے حیران ہوا جیسے مکمل لا علم ہو۔ اس طرح تو خواجہ آصف اپنے اقامے کا سن کے حیران ہوتا تو نیب نے یقین کر کے انویسٹیگیشن روک دینی تھی۔
نہ تو نہیں گیا کیا؟ اماں کو یقین نہیں تھا۔ میں کیوں جانا سی اماں؟ وہ اپنے موقف پہ قائم رہا۔ اچھا پھر وہ شوکا جھوٹ بول رہا سی؟ وہ خود کلامی کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس شوکے کو تو میں دیکھ لوں گا، عدیل نے انتقامی جذبات کے تحت سوچا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ لوگ وہاں پہنچے تو نکاح کی کارروائی ہوئی۔ عقیل اور سبیل حیران تھے کہ وہ جو پچھلے 5 دن سے احتجاج کے نام پہ بغیر لائٹس اور کیمرے کے ایکشن دکھا رہا تھا، اب خوشی خوشی نکاح پڑھ رہا تھا۔ حیرت تو اس وقت پورے خاندان کو ہوئی جب کھانے کے بعد سجی سنوری عالیہ بن کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اماں کا بھی منہ کھلا رہ گیا، وہ بھی بے خبر رکھی گئی تھی۔ ارے بھائی صاحب نے کہا گھر کے بچے ہیں، جہیز وہیز کے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور ویسے بھی عدیل کا دبئی کا ویزا نکلنے والا ہے تو اس سے پہلے یہ بھگت جائیں۔ میں کون سا ویزا؟ ابھی تو صرف اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا، ویزا تو ابھی جمع بھی نہیں کرایا تھا۔ سب نے حیرت سے سوچا تھا چلو بھائی باقی باتیں گھر جا کے کر لیں گے، ابھی میرے بیٹے نے بھاگنا بھی ہے۔ ابا نے طنز کیا۔ باقی تو کسی کو کیا سمجھ آتی، مگر عدیل سمجھ گیا تھا یہ اقدام اسے بھاگنے نہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ گھر آ کر اماں تو ابا پہ سخت غصہ تھیں کہ انہوں نے اعتماد نہ لیا، مگر عدیل سب کے روکنے اور مذاق کرنے کے باوجود فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چھوٹے سے سنگل بیڈ پہ وہ سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی، اس کے دروازہ کھولنے اور بند کرنے پر مزید الرٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے کچھ دیر پہلے اماں کے منت ترلے کر کے لی ہوئی انگوٹھی سے پہنائی اور پھر گھونگھٹ الٹ دیا۔ شرمیلی سی ہنسی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ عدیل سرشار ہو گیا۔ لو بھئی پھر مانتی ہو نا چودھری عدیل کو؟ اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پکڑ کر اس نے دبایا۔ کیا کہا تھا تم سے؟ شادی تو دور کی بات، میں نے انگوٹھی بھی نہیں پہنانے دینی اس چھچھندر کو۔ وہ فخریہ اکڑ کر بولا تو پھر وہ ہنسی۔ اتنی جلدی کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ شرمیلے انداز میں پوچھا تو اس نے اول تا آخر ساری کہانی سنا دی۔ ڈر نہ لگا آپ کو اتنے ڈرامے کرتے ہوئے؟ وہ حیران تھی۔ عدیل نے بھرپور کہکا لگایا۔ ارے جب عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے کل اماں نے مجھے ڈرا دیا تھا جب انہوں نے مجھے کہا تو پچھلے محلے کیا لینے جاتا تھا، میں نے سوچا پکے پھنسے پر بچت ہو گئی۔ وہ شکر کر رہا تھا، ساتھ ہی شوکت زنانہ عادت والے سے بدلہ لینے کا عزم بھی دہرایا، اور عالیہ جسے کسی کا نہ ہونے کا طعنہ دیتی رہتی تھی اب اس کے سامنے بیٹھی مسلسل شرمائے جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ چاہے وہ جتنا بھی پاگل تھا اتنا نہیں تھا کہ اپنے ابا کا مزاج بھی نہ سمجھ پاتا۔ میں شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، عالیہ کے سامنے بیٹھے اسے ابا کے سامنے بولا گیا اپنا ڈائلاگ یاد آیا تو اس کا کہکا نکل گیا۔ کیسے اس نے ابا کو مجبور کیا تھا، حالات ایسے بنائے کہ ابا کو لگا جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور ویسے تو پھپھو بھی لاکھ برائیاں نکالتی اس میں، مگر اس کے انکار کا ڈرامے میں آ کر جو مل رہا ہے غنیمت جانوں کے مطابق ہاں کر بیٹھی، ورنہ ابا کو تو شاید وہ اس سب کے بغیر بھی منا لیتا، مگر پھپھو اسے نکما فارغ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی۔ شاباش عدیل تم بھی بڑے اسکیمر ہو گئے ہو، اس نے خود کو شاباش دی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، انہوں نے اللہ کے کرم سے ناممکن کو ممکن بنا لیا۔ کیا تھا جو تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا، پر اس میں کسی کا نقصان تو نہیں ہوا تھا نا۔